ہماری مسجد کا امام چور ہے۔ ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل فیکٹس کی سیریز حکمت و دانش۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت رہتا تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر تشریف لے آئے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا دوسرا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیٹ۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن دریں حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم دین نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا، اور عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا۔ ایسا نہ ہو آپ وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین نے زور سے سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بھی بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور آپ میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن پاک کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو آپ کو رقم قرآن پاک میں رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا اور اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لے آیا اور جلدی سے کھولا، اور اس کو مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ گئی۔
नाजरीन कराम, ये रिवायत सिर्फ हिकायत हो या बिल्कुल हकीकत, इसको एक तरफ रखिए, मगर दिस इज़ द रियल फैक्ट कि आजकल हम मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान पाक से बिल्कुल ऐसा ही है कि साल भर में भी कुरान पाक नहीं खोलते और अपने आप को हकीकी और सच्चा मुसलमान समझते हैं। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। याद रखिए, कुरान पाक का ये मुसलमान पर हक है कि उसे तिलावत किया जाए। जिसने भी कुरान पाक लिया और उसे अपने घर, ऑफिस, दुकान या किसी जगह रखा लेकिन उसे पढ़ता नहीं रहा, गोया कि उसने कुरान पाक का हक अदा नहीं किया। और यकीनन महशर में बंदों के हकूक़ पर अगर पुरसश होगी तो क्या कुरान पाक के हक के बारे में पुरसश नहीं होगी? आज से अज़्म समीम कर लीजिए कि कुरान पाक की इंशाअल्लाह तिलावत ज़रूर करेंगे। और जिन कुरान पाक के नुस्ख़ों को साल हा साल तिलावत नहीं किया जाता, उनको कुर्ब जवार की मसाजिद और मदारिस में रखवा दीजिए ताकि उनकी तिलावत हो सके और कुरान पाक का हक़ अदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।